پیر ہیرے شاہ کی قبر ہے جن کے بارے میں مشہور یہ ہے شلوار شاہ پیر کے نام سے بھی ان کو جانا جاتا ہے، جن کو خارش ہوتی ہے جہاں پر وہ نہاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی جو خارش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کے عقیدے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اس عام سے نلکے میں نہانے سے ہماری خارش دور ہو جائے گی تو پھر ڈاکٹرز کی تو ضرورت نہیں ہے، پھر تو کینسر کا بھی علاج ہو جائے گا۔ ادھر دیکھیں 4 سے 5 بندے ایسے ہیں جو بھنگ پی رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں، تو کیا ایک دربار پہ یہ کنسپٹ ہو سکتا ہے؟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਰਕ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੇ ਟੰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਨੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਐਵੇਂ ਫੂਕਾਂ ਮਰਵਾਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। جی السلام علیکم ناظرین، وائس انر پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیضان حیدر۔ ناظرین، میرے عقب میں جو قبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیر ہیرے شاہ کی قبر ہے جن کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ شلوار شاہ پیر کے نام سے بھی ان کو جانا جاتا ہے۔ ان کا کنسیپٹ جو لوگوں کو یہاں پہ ہم نے پوچھا ان سے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اس کا صرف اور صرف یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ جن کو خارش ہوتی ہے وہ پرانے کپڑے پہن کر آتے ہیں، یہ اب اس کے ساتھ ہی نلکا لگا ہوا ہے جہاں پر وہ نہاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی جو خارش ہے یا کوئی بھی اس قسم کی بیماری ہے جو اپنے باہر کے جسم کے ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے، یہ کتنا جھوٹ ہے، یہ تو اب خدا جانتا ہے۔ سوال میرا صرف اور صرف اتنا یہ ہے کہ کیا ہم مسلمانوں کا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ یہ جو قبریں آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں ناظرین، اس کے اوپر یہ دیکھیں پتے ہیں، پھول ہیں، یہ چیزیں سارا سسٹم ہے اور یہاں پہ ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ایک آدھا بندہ موجود ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کی ایک چیز یہ ہے کہ 11ویں کا ہر سال عرس بھی یہاں پہ ہوتا ہے اور تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ اگر یہ لوگ جو ان کو مانتے ہیں، جو یہاں پہ آپ کے اپنی مرادیں پورے کرتے ہیں، جن کو خارش ہوتی ہے، وہ یہاں پہ اپنا وہ اس چیز کو ٹھیک کروانے کے لیے، اپنا علاج ایک قسم کا کروانے کے لیے آتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ایسا ہے۔ میرا سوال صرف اور صرف اتنا ہے کہ وہ لوگ اب کدھر ہیں؟ یہاں پہ گندگی آپ دیکھ رہے ہیں ویسے کی ویسے ہی ہے، قبروں کے اوپر یہ کبوتر ہیں، یہ بارش ہوئی ہے لیکن یہ کوئی صفائی کا نظام نہیں ہے، لیکن ان کو کون ٹھیک کرے گا؟ اس کے بعد ناظرین ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ ہم مسلمان وہ ہیں کہ جو ہر ایک کے پیچھے چلے جاتے ہیں کہ فلاں بندہ ادھر گیا تو کیا میری سمجھ سے تو بالا تر ہے۔ اب یہاں پہ ان کی دیکھ بھال جو قبروں کی ہے وہ کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، تو آخر کب تک ہم مسلمان اس جگہوں اس طرح کی جو اب چھوٹا سا دربار بنا ہوا ہے، یہ اکاڑا کے ساتھ ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ دربار بنا ہوا ہے اور لوگ اپنے منتیں ایک قسم کی پوری کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، تو یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا؟ اب میں آپ کو لے کے جاؤں گا، آپ کو وہ جگہ بھی دکھاتے ہیں جہاں پہ انہوں نے وہ شلواریں وغیرہ یا کپڑے جو لٹکاتے ہیں، کیونکہ یہ مشہور ہے، المشہور جو ہے شلوار شاہ پیر کے نام سے، جہاں پہ لوگوں کے جسم میں خارش ہوتی ہے تو وہ اس کا علاج کرواتے ہیں۔ آپ کو وہ نلکا بھی دکھائیں گے، اس کی طرف میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے وہ چیز، میں جا رہا ہوں اسی سائڈ پہ تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کنسیپٹ ہے۔ یہ جی ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ 2 نلکے لگے ہوئے ہیں اور یہ نلکا ہے جی، اس کے اندر وہ نہاتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتہ یہ اب کیا سلسلہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے عقیدے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اس عام سے نلکے میں نہانے سے ہماری خارش دور ہو جائے گی تو پھر ڈاکٹرز کی تو ضرورت نہیں ہے، یہ میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر یہ پھر تو کینسر کا بھی علاج ہو جائے گا، پھر تو اور چیزوں کا بھی۔ میرا کسی پہ تنقید کرنے کا ہرگز مقصد نہیں ہے، یہ دل آزاری، ہر بندے کا اپنا عقیدہ ہے، اپنا سسٹم ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ یہ گندے کپڑے آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ دیکھیں یہ کیسے کوئی کسی کی یہ کرامت ہو سکتی ہے؟ یا ہم نے اپنا اس کا ناظرین سب سے بڑی بات یہ جو ہمارا اسلام ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجت الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا، تو ہمارے دین کا یہ حصہ نہیں ہے جسے ہم نے بنا دیا ہے حصہ۔ اگر کرامت کی بات آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر چیز کا حل بتا دیا ہے، قرآن اور حدیث میں ہر چیز ثابت ہے، تو یہ کیسے ایک مسلمان کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ جو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، بہت سے ہمارے ایسے فرقے ہوں گے جو ان چیزوں کو مانتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کریں کہ کیا ہم نے ان کے بارے میں کہیں پڑھا، کسی کتاب سے کسی اتھینٹک کوئی دلیل ہے اس قسم کی ہمارے پاس، لیکن یہ ہمارے پاس آتا کیسے ہے کہ فلاں پیر ہے جی اور فلاں پیر ہے؟ یہاں پہ میں ادھر دیکھیں 4 سے 5 بندے ایسے ہیں جو بھنگ پی رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں، تو کیا ایک دربار پہ یہ کنسیپٹ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔
अगर तो ये किसी किताब में लिखा हुआ है, किसी जगह पे बाकायदा तौर पे वाज़े तौर पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जी ये पीर साहब की ये करामत है, तो फिर तो हम मानते हैं एक चीज़ को। लेकिन ये एक भाई दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को, ऐसे लोगों में ये बात फैलती है और ये सिलसिला चलता रहता है। और एक ये देखें, 7 कपड़े और भी लटके हुए हैं, शलवारें भी हैं। कुछ लोग यहाँ पे पुराने कपड़े पहनते हैं, आके नहाते हैं और उसके बाद जो है ना यहाँ पे चेंज करते हैं। सर अगर 1 मिनट आप बात करना चाहें। अस्सलाम वालेकुम, बात सुनिएगा जी। ये एक सा दरबार पे एक आदमी आए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ। अच्छा पाए ना दसो इस दरबार ਦਾ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਲਟਕੇ ਨੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਰਕ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੇ ਟੰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਲਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹਾਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਨੇ। मुझे एक चीज़ बताएं कि क्या लोग कहाँ से आते हैं यहाँ पे इस दरबार पे? अपनी जो ये खारिश की बीमारी है, किस किस पंजाब के इलाके से आते हैं? ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੁਨੀਆ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਬਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹਾਏ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਐਵੇਂ ਫੂਕਾਂ ਮਰਵਾਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਕੀਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ? ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 50-60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 11ਵੀਂ ਦਾ ਖਤਮ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ? ਹਾਂਜੀ, ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸੀਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਜ ਮੁਸਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ? ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਟਕੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਟਕੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੇ। ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾਲ ਬਰਾਦਰੀ ਭਰਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਚਪਨ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਇੰਜ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਹੈਗਾ ਮਿਚਲ, ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਈਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵੀ 2-3 ਚਰਚ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮਸੀਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤਾਂ ਖਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੀ ਦਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਫਕੀਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਸ਼ਫਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਫਾ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਕਲ ਮੰਨਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਲ ਜਾਂ ਕਰਾਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਲਕਾ ਹੈਗਾ ਫਾਟਕ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਟਕ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਲਕਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਨਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਪ ਥੋੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਸ਼ਮਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਐਸੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਠੰਡਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼। ਕਿਸੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਲਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। सवाल नाज़रीन सिर्फ़ और सिर्फ इतना ये है कि एक जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखता है, उसको भी इस चीज़ का पता है कि हर चीज़ का खालिक मालिक
رازق اللہ ہے، تو کیا ہم مسلمان اس چیز پہ اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ میرا ہرگز کسی کی دل آزاری کرنے کا مقصد نہیں ہے، اور پروگرام میں بار بار کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو نیگیٹیو لے جاتے ہیں۔ لوگ کہیں گے کہ اس نے مائک پکڑ لیا، یہ ایسا کیوں بات کر رہا ہے، یا اس دربار پہ سوال اٹھا رہا ہے۔ میں سوال نہیں اٹھا رہا، میں صرف اور صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کس جاہلیت کے دور میں ہیں، کس عالم میں ہے کہ ہم کوئی بھی ہمیں کیا کہتا ہے کہ یہ فلانا پیر یہ کرنے والے پیر ہوتے ہیں۔ یہ اس بات سے تو ہر انسان اتفاق کرتا ہے کہ جی بالکل اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے پیر ہوتے ہیں، لیکن ان پہ اس طرح کے بلیو کرنا کہ جو کچھ ہم 11ویں کلاس میں ناظرین ہوتے تھے تو وہاں پہ ایک تھی کہ اللہ کی ذات میں شرک، اللہ کی صفات میں شرک۔ تو ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ ہم شرک کی طرف نہ جائیں، اور اپنے جو عقائد ان کو مضبوط رکھیں، یقین کامل اپنے اندر پیدا کریں، اپنے پروردگار پر ایمان رکھیں، اور ان چیزوں سے اب یہ گندے کپڑے، یہ لوٹے پڑے ہوئے ہیں، یہ نلکا لگا ہوا ہے، تو یہ چیز ہو سکتا ہے کئیوں کو اپنا وہ اشفاق احمد صاحب نے کہا تھا کہ انسان اپنے گلے میں تعویذ نہیں یقین باندھتا ہے۔ تو جن لوگوں کا یقین ہے وہ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہاں یہ پیر صاحب کرنے والے ہیں، ان سے یہاں پہ آ کے خارش ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ساؤتھ افریقہ، انڈیا میں، یا اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں، اگر وہاں پر کسی کو یہاں پہ خارش ہوتی ہے تو کیا وہاں پہ بھی کوئی دربار، یا یہ صرف ہمارے پاکستان یا یہ ایشیا کے جو ممالک ہیں، مسلمان ممالک، ان میں یہ کنسیپٹ ہے؟ جو دوسرے مذاہب ہیں ان میں کیا کنسیپٹ ہے؟ ٹھیک ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں ایسا کوئی کنسیپٹ تھا؟ اس پہ تھوڑا سا فوکس کر لیں، ریسرچ کریں، اور اس کے بعد اس چیز کو مانیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، آپ کا اور میرا اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔